نام تو ادب سے لو نا، اور نہیں آتا تو قرآن سے سیکھ لو۔ اور ان کے پیدا کرنے والے رب نے جس نے انہیں شانیں عطا فرمائی ہیں وہ کیسے حضور کا ذکر فرماتا ہے؟ وہ تو مالک ہے نا۔ باپ تو بیٹے کو کہہ سکتا ہے نا ادھر آ بھائی، کوئی نام لے کے، باپ جو بھی بیٹے کا نام ہے نام لے کے بلا سکتا ہے، ادھر آؤ بھائی۔ مالک باپ ظاہر ہے، باپ اب باپ ہے، بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بڑا عالم فاضل ہو جائے، باپ اگر اسے بلائے تو کوئی بے ادبی نہیں ہے، لیکن بیٹا اگر باپ کو بے ادبی سے بلائے تو بے ادب گنا جائے گا۔ رب کریم جیسے چاہتا ذکر فرما دیتا، لیکن قربان جائیں کہ رب کریم نے قرآن پاک میں کہیں کسی جگہ حضور کا لقب کے بغیر ذکر ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ سورہ فتح 26واں سپارہ، پہلا رکوع، اس کی آخری آیتیں۔ ذکر تو یہ فرمایا جا رہا تھا کہ ہم نے رسول بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ کافی تھا، لیکن ساتھ آگے سبحان اللہ، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سبحان اللہ۔ اسم احمد کی تعظیم کے منکروں، ان کی عظمت کو قرآن میں دیکھ لو، بے لقب ان کا نام مبارک کہیں ان کے معبود نے بھی پکارا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا، یاسین کی آمد، مدنی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، مزمل کی آمد۔ بے لقب ان کا نام مبارک کہیں۔ سبحان۔ یہ سورہ فتح تھی، آگے اس سے پہلے سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ سبحان اللہ۔ نام پاک کے ساتھ ایک لقب، دوسرا لقب، تیسرا لقب، 8 لقب بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ قرآن نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی سکھایا کہ دیکھو جب بھی میرے محبوب کا ذکر کرنا ہے قرآن پاک پڑھو، جس طرح قرآن نے ذکر کر کے بتایا ہے اسی محبت سے، اسی ادب سے حضور کا ذکر کرنا ہے۔ یہ کوئی معمولی شخص میرے تیرے جیسا انسان تو نہیں ہے، ہمارے جیسا بشر تو نہیں ہے، یہ محبوب خدا ہے، مقصود کائنات ہے، جس کے لیے رب کریم نے سارے جہان پیدا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت السماوات والارض لولاک لما
اظہرت الربوبیہ، فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا ہی پیدا نہ کرتا، تجھے بنانا نہ ہوتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا، اپنا رب ہونا بھی تیرے لیے ظاہر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ کریم کتنا خوش ہوتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ وہ رب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولی کامل، حضور کی امت کے 1000 سالہ مجدد، وہ فرماتے ہیں میں رب کو مانتا ہی اس لیے ہوں کہ وہ میرے محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کریم نے قرآن مقدس میں خود فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور پنجابی ترجمہ ہے سونیا تیرے رب دی قسم، سبحان، تیرے رب کی قسم، یعنی زمینوں آسمانوں فرش و عرش کا رب ہے، عرش کی بھی قسم یاد فرما سکتا ہے، آسمانوں کی، سمندروں کی، ہواؤں کی، لیکن جب وہ قسم یاد فرماتا قرآن میں تو وہ کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، محبوب تیرے رب کی قسم۔ اللہ کریم ربیع الاول پاک کے مہینے حضور کا ادب نصیب فرمایا، تقریر کرنے والے کو، گفتگو کرنے والے کو، میرے اور آپ کے قائد حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطاب میں جب بھی سرکار کا ذکر آتا تھا تو فرماتے تھے حضور پر نور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میں یہ بہت کم دیکھتا ہوں، تقریریں کرنے والوں میں بہت کم دیکھتا ہوں، حضور کا ذکر سرسری سے ایسے محمد کہہ کے گزر جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام جب حاضر ہوتے تھے، سبحان اللہ، صحابہ کرام کے قربان جائیں، صحابہ کرام نے ہمیں ادب سکھایا۔ صحابہ کرام حاضر ہوتے تھے تو عرض کرتے تھے فداک امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں۔ سبحان، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں کا، جہاں ادب نہیں ہے وہاں محبت بھی۔ رب کریم نے مہربانی فرمائی، کرم فرمایا کہ ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور وہ خود ارشاد فرما رہا میں نے مومنوں تم پہ بڑا احسان کیا ہے، جن کو کملی والا ملا ہے یقیناً ان پہ بڑا احسان ہوا۔ کیوں جی؟ اس احسان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بس اتنا سا سوال ہے۔ یہ جو شور ڈالا ہوا ہے میرا دل نہیں کرتا اب اعتراضی اختلافی تقریریں اور اختلافی جوابات ہی ساری عمر گزر گئی دیتے دیتے، قرآن و حدیث کے دلائل کا جواب دیتے دیتے عمر گزر گئی، لیکن کوئی نہ کوئی شیطان پھر میڈیا پہ بیٹھ کے یہ میلاد کہاں سے آ گیا جی، یہ صحابہ نے منایا تھا، یہ تابعین نے منایا تھا۔ اچھا، اس طرح کے اعتراض کر کر کے دو کام کرتے ہیں، ایک تو ہمارے جو نوخیز نوجوان علماء ہیں وہ غصے میں جواب دینے لگے رہتے ہیں، دوسرا عوام الناس جو سنتے ہیں ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد والا فارمولہ استعمال کیا کریں، یہ آپ نے سنا پہلے بھی ہوا ہے لیکن میں فارمولہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم حضور کی امت کے، نزع کا وقت آ گیا، شیطان آ گیا، اس نے کہا رب کے ایک ہونے کی دلیل دو، آپ نے ایک دلیل دی، اس نے رد کر دی، دوسری دلیل دی پھر رد کر دی، 360 دلیلیں دی اللہ کے ایک ہونے کی۔ شیطان بھی بڑا عالم ہے، رد کرتا گیا۔ ادھر آپ کے مرشد حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، توجہ مرید پہ تھی کہ مرید کے نزع کا وقت ہے، توجہ تھی، وضو کرتے کرتے ایسے پانی کا چھٹا لیا نا، ایک پانی چلو میں لے کے ایسے مارا، فرمایا راضی اس بے ایمان کو کہا میں رب کو بغیر دلیل کے ہی ایک مانتا ہوں۔
کیوں جی؟ اسی بھی سرکار دا میلاد بغیر دلیلوں ہی ماننے ہیں، دلیلاں بہت، کیوں جی؟ دلیلیں قرآن پاک کی آیتیں دلیلیں نہیں ہیں۔ رب کریم فرما رہا میں نے تم پہ بڑا احسان کیا، تو جس پہ احسان ہوتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیوں جی؟ دلیلیں تو قرآن بھرا ہوا میلاد کی دلیلوں سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا میلاد، جناب مریم سلام اللہ علیہا کا میلاد، قرآن نے خود بیان فرمائے، صورتیں بھری ہوئی ہیں، لیکن ہم وہ سنی ہیں کہ ہم بغیر دلیل ہی مانتے ہیں۔ رب نے جو احسان فرمایا تو اس احسان کا شکر تو ساری زندگی بھی ادا کرتے رہے تو نہیں ہو سکتا۔ احسان ہی اتنا بڑا ہے، وہ ایمان عطا فرما دیا، اس ایمان کا شکر ساری دنیا ساری کائنات بھی اللہ کی راہ میں دے دیں بطور شکرانہ تو پھر بھی اس ایمان کا احسان نہیں ادا ہو سکتا۔ ایمان اور بے ایمان، جو بے ایمان ہے، جو ایمان نہیں لایا، اور ان دونوں کا فرق پتہ چلے گا قیامت والے دن۔ اب بڑے بڑے صاحبان اقتدار، بادشاہ، اربوں خربوں پتی، یہاں بڑے بڑے محلات میں رہنے والے وہاں مفلس ہوں گے، بے سر و سامان ہوں گے، مجرموں کو کٹہرے میں ہوں گے، اور میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بلال حبشی فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور اس کی زیارت کے لیے اس دن جنتی حوریں بھی ترسیں گی۔ ایمان کا پتہ وہاں چلے گا جا کے کہ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، اور ایمان نام ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے، حضور کو ماننے کا، آپ پہ ایمان لانے کا نام ہی ایمان ہے۔ تو جس ذات کریم نے اتنا عظیم احسان فرمایا، اور فرمایا بھی ربیع الاول شریف میں، یہ ربیع الاول کا انتخاب میرا اور آپ کا تھوڑا ہی ہے، یہ رب کا انتخاب ہے۔ اللہ چاہتا تو حضور کو رمضان میں بھیج دیتا، حج کے مہینے میں بھیج دیتا، رجب المرجب کا مہینہ محترم تھا اس میں بھیج دیتا، اب کسی اور بڑے مہینے میں بھیج دیتا۔ رمضان شریف ایک طرف، رمضان شریف ایک طرف، ذی الحج، محرم، درمیان والے مہینے جو ہیں رب کریم نے اس مہینے کا انتخاب کیا جسے اس سے پہلے کوئی بڑی نسبت حاصل نہیں تھی۔ کوئی یہ نہ کہے حضور کا احترام، حضور کی عزت عظمت اس لیے ہے کہ آپ رمضان میں پیدا ہوئے، حضور کی عظمت اس لیے ہے کہ آپ محرم میں پیدا ہوئے۔ فرمایا اس مہینے میں بھیجو کہ جو بھی حضور کی ولادت پہ غور کہے وہ کرے، وہ یہ کہے کہ ربیع الاول اس لیے کہ حضور آئے۔ مرحبا، کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے مان ہی لیا، لیکن یہ ہر سال حضور پیدا ہوتے، تم ہر سال ہی ولادت مناتے ہو، ہے جی؟ حضور تو آئے 12 ربیع الاول شریف کو ایک ہی دفعہ، تم ہر سال 12 ربیع الاول مناتے ہو۔ تو میں نے کہا اس کی دلیل تو قرآن میں موجود ہے۔ قرآن پاک نازل ہوا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں، ظاہری زندگی مبارک میں، اور کس رات نازل ہوا؟ لیلۃ القدر۔ قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر۔ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر کو فرمایا یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے، افضل رات ہے۔ اب میرا اور آپ سب کا سوال ان سے یہ ہے کہ یہ بتاؤ یہ وہی رات تھی جب قرآن نازل ہوا 1000 مہینوں سے بہتر تھی، یا جب ہر سال آتی ہے اس وقت بھی ہوتی ہے؟ رمضان مبارک میں ہر سال جب لیلۃ القدر آتی ہے تو ساری ساری رات کیوں جاگتے ہو؟
کہو نا بھائی بس وہ رات جس رات قرآن نازل ہوا تھا وہی رات تھی، اب ہر سال تھوڑا ہی وہ ثواب ملے گا؟ تو قرآن نے کہا نہیں، قرآن سے جس رات کو نسبت ہو گئی ہے یہ رات قیامت تک آئے گی، اسی شان سے آئے گی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اگلی بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ قرآن جس رات آیا وہ رات قیامت تک آئے گی، بار بار آئے گی، کئی ہزار سال آئے گی، لیکن جب بھی آئے گی اسی شان کے ساتھ آئے گی، اسی عظمت کے ساتھ آئے گی، اسی فضیلت کے ساتھ آئے گی۔ مسئلہ سیدھا ہو گیا کہ جس رات قرآن آیا وہ رات جب بھی آئے گی اسی شان سے آئے گی، تو جس رات صاحب قرآن آئے وہ رات بھی آئے گی، اسی عظمت کے ساتھ آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم اعلان کرتے رہتے ہیں پورا مہینہ، بلکہ سارا سال ہی کہتے رہتے ہیں او بھائی اس مہینے میں ناراض نہ ہوا کرو، خوش ہوا کرو۔ خوش کیوں ہوا کرو؟ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا، سارے پڑھ لیں مل کے، ٹائم پورا ہو گیا بس۔ مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا، مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا، رب سلم گنگناؤ کملی والا گیا، رب سلم گنگناؤ کملی والا گیا۔ یہ اعلان تو رب کر رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ اعلان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہیں جو خوش ہوتے ہیں، جو خوشی مناتے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم، قبر میں بھی خوش ہوں گے، حشر میں بھی خوش ہوں گے۔ جب اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں گے، حضور کی بلند شان دیکھیں گے، قیامت والے دن جب ساری کائنات کو حضور کی بارگاہ میں حاضر دیکھیں گے، خوش ہوں گے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دنیا میں بھی خوشی منانے والوں میں رکھا تھا، اور اس خوشی کے بدلے تو نے آج ہمیں خوشی عطا فرمائی ہے۔ اب میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کو تھوڑا سا جلدی آ جائیں، بجلی آج چلی گئی، میں تھوڑا سا خود ہی لیٹ ہو گیا، لیکن آپ بھی نہیں آئے۔ میں آ کے شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن جب میں آیا تو آیا بھی تو نہیں، 5-7 آدمی تھے صرف۔ تھوڑی سی عادت بدلیں، تو 10 منٹ اور ذکر رسول سن لیں گے تو برکت ہی ہوگی نا، کیوں جی؟ فائدہ ہوگا، نقصان تو نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ ایک لمحہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی مجلس نصیب ہو گئی، برکت ہی برکت۔ اللہ رب العالمین عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شایان شان طریقے سے عزت و عظمت سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، گھر گھر چراغاں کرنے کی، حضور کا میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جن احباب نے سنا